الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم ما شاء الله. صدق الله العظيم. قال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم لأتمم مكارم الأخلاق وصدق رسولك النبي الأمي الكريم توخني أزهرت عالم من فقير روز محشر عذر ہائے من پذیر سبحان الله. والحساب امرات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد غالب التکریم علماء اہل سنت علماء کرام جملہ علماء کرام بیرکن مانسیرہ جو آج کی اس پروقار تقریب کے میزبان ہیں محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں آج ربیع الاول کی 12ویں شب ہے یہ اسلامی تاریخ کا وہ یادگار روز اور شب ہے کہ پوری اسلام کی کہانی اسی دن کے گرد گھومتی ہے
اس لیے آج اگر آپ کو زیادہ بٹھا لیں تھوڑی دیر تو اکتانا نہیں. کیا خیال ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو اکتائیں گے. مجھے آج کی اس یادگار شب میں ہمارا ذاتی ادارے میں پروگرام ہوتا ہے وہاں ملتان میں سیرت کا، وہاں حاضری دینا تھی کیونکہ وہاں میں خود میزبان ہوتا ہوں. لیکن مجھے قبلہ قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے واسطے سے آپ کی علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب مولانا سراج الدین صاحب میرے رابطے میں رہے اور مجھے پابند کیا کہ آج میں یہاں آپ کے پاس حاضری دوں، تو لہٰذا حاضر. اب تقریر نہ بھی کروں تو کوئی مظاہرہ نہیں ہے، حاضر ہو گئے. ربیع الاول کا چاند آسمان پہ جب بھی طلوع ہوتا ہے عالم اسلام کی دھرتی ذکر رسول سے گونج جاتی ہے. اللہ کے بعد یہ انفرادیت صرف آمنہ کے لال کو حاصل ہے کہ ان کا ذکر رکتا بھی نہیں تھمتا بھی نہیں، جیسے اللہ کا ذکر رکتا نہیں تھمتا نہیں. زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے لامکان تک ہے میرے آقا، جدھر دیکھوں تیری خوشبو وہاں تک ہے. پھر کن کے دوستو، یہ ماہ رحمت بلکہ یہ موسم رحمت، ربیع موسم کا نام، یہ موسم رحمت ماہ ولادت بھی ہے، ماہ وفات بھی، ماہ ہجرت بھی ہے اور ماہ رسالت بھی. بڑی یادگار یادیں وابستہ ہے اس مہینے کے پس منظر میں. دنیا کی ہر مشہور شخصیت کا ذکر ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پر ختم ہوتا ہے. یہ انفرادیت صرف آمنہ کے لال کو حاصل ہے کہ ان کا تذکرہ میلاد سے شروع نہیں ہوتا، وفات پر ختم نہیں ہوتا. دونوں پہلے سامنے آتے ہیں. ذکر رسول میلاد سے شروع نہیں ہوتا اور نہ ہی وفات پر ختم ہوتا ہے. یہ منفرد شخصی، اس کے علاوہ کوئی اور شخصی نہیں. انسانی آبادی میں، اللہ کی مخلوق میں اس کے علاوہ کوئی شخصیت نہیں. ہر ایک کا ذکر ولادت سے شروع، ولادت سے تذکرے شروع، لیکن آمنہ کے لال کا ذکر ولادت سے شروع نہیں ہوتا. تو پھر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آئیے قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. پورا واقعہ سنانے لگا، اس کا ایک چھوٹی سی جھلکی دے رہا ہوں. سٹارٹنگ پوائنٹ، نقطہ ابتدا، ذکر رسول کا نقطہ ابتدا.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب اس کا کیا ترجمہ کروں؟ گفتگو کے آگے پیچھے سے جڑ بھی جائے. جب کچھ بھی نہ تھا، سبحان اللہ. جب کچھ بھی نہ تھا، ایک رب تھا اور ذکر شاہ عرب تھا. اللہ نے سب سے پہلی ذکر مصطفیٰ، محفل ذکر مصطفیٰ سجائی. سامعین انبیاء بنے، خطیب رب ذوالجلال اور عنوان تقریر شان مصطفیٰ ٹھہرا. رب العالمین نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، عجیب، آتیتکم من کتاب. سبحان اللہ. اچھا، آگے کتاب الحکمہ ہے، آگے کتاب الحکمہ ہے. ہم ایک ایک لفظ کو کھول لیتے ہیں. پہلے میں من پر ٹھہر جاتا ہوں. آتیتکم من. علماء بیٹھے ہیں، عوام زیادہ ہے جو سیرت کی بات ہے. من تبعیض کے لیے ہوتا ہے. تبعیض معاف کیجیے، نام کا سبق نہیں پڑھانے. من تبعیض کے لیے، تبعیض کا مطلب کچھ بعض سے تھوڑا سا. رب العالمین نے نبیوں سے فرمایا، آتیتکم من، میں تمہیں تھوڑا تھوڑا دوں گا. آتیتکم من کتاب، سبحان اللہ. تھوڑی سی کتاب دوں گا. پھر دوسرا آئے گا، باقی اس کو دوں گا. پھر تیسرا آئے گا، پہلی منسوخ کر دوں گا، اگلے کو دے دوں گا. وحکمہ، تھوڑی سی شریعت دوں گا. پھر دوسرا آئے گا، پہلی منسوخ کر دوں گا. رب العالمین نے فرمایا، آتیتکم من، تم سب کو تھوڑا تھوڑا دوں گا، لیکن تم سب کے بعد آنے والے آمنہ کے لال کو تو بہت کچھ دوں گا. جاندار بھی اس لیے کہا تھا، ان سے کہا آتیتکم من، اور ان سے کہا انا اعطیناک الکوثر. سبحان اللہ. فرمایا انا اعطیناک الکوثر. کوثر، حوض کوثر، چوڑی کوثر کثرت سے. یہ ابھی من کی بات ہے. آتیتکم من، مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے علماء کی نظر سے. عام جگہوں پر تو ہم کچی بات بھی کر جاتے ہیں، یہاں کچی بات نہیں کروں. سبحان اللہ. گرفت بڑی سب، مولوی کی گرفت اور مولوی پر یعنی دونوں پہلو سامنے، علمی پہلو بھی پختہ ہو اور عوامی تفہیم بھی ٹھیک ہو. فرمایا آتیتکم من، تمہیں کچھ کچھ دوں گا. کسی کو آنسو بہانا، کسی کو وفائیں دوں گا، کسی کو جلال، کسی کو جمال، کسی کو سوز، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح. کوئی پرندے مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑائے گا، کوئی بیماری میں صبر کرے گا. کچھ کچھ دیتا جاؤں گا. لیکن ان سے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر ساقی کوثر بھی تو ہے، شافع محشر بھی تو ہے، صاحب قرآن بھی تو ہے، صاحب معراج
بھی تو ہے، میرے پیغمبر ہادی کل بھی تو ہے، مولا سبل بھی تو ہے، ختم رسول بھی تو ہے، فخر رسول بھی تو ہے، حبیب کبریا بھی تو ہے، محبوب خدا بھی تو ہے، بلغ العلا بھی تو ہے، کشف الدجا بھی تو ہے، میرے پیغمبر شمس الضحا بھی تو ہے، بدر الدجا بھی تو ہے، نور الہدا بھی تو ہے، خیر الورا بھی تو ہے، احمد مجتبی بھی تو ہے، محمد مصطفیٰ بھی تو ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ایک سورت پڑھتے ہیں نا، یہی تو پڑھتے ہیں، یہی تو ٹھکانہ لیا کریں چھوڑی سے قل هو اللہ کا اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا ٹھیکہ ہے میری قوم۔ لیکن پڑھتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن آج سمجھ بھی نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، نبیوں سے کہا تمہیں تھوڑا تھوڑا دوں گا، اسے بہت کچھ دوں گا۔ اگلا جملہ سنائیے، رحمت آج میرا تصویر ہے، قرآنی آیات جوڑ، قرآنی آیات جوڑ، اور ہم جوڑ والے ہیں، توڑ والے نہیں۔ رحمت عالم نے عرض کی ہوگی خدا بندہ انہیں کچھ دے گا اور مجھے بہت کچھ دے گا، ذرا بتا دینا کتنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان رب العالمین نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ۔ تیرے دامن میں اتنا ڈالوں گا تو مجھ سے خوش ہو جائے گا، میں تجھ پر راضی ہو جاؤں گا۔ میرے پیغمبر دیکھنا، ان کو نبوت دے رہا ہوں، تجھے ختم نبوت دے رہا ہوں، ان کو نبوت دے رہا ہوں، لیکن تجھے تو ختم نبوت دے رہا ہوں، ان کو صرف امتیں دے رہا ہوں، امت دے رہا ہوں، لیکن تجھے تو خیر امت دے رہا ہوں، ان کو شفاعت کا اختیار دے رہا ہوں، لیکن تیرے سر پر شفاعت کبریٰ کا تاج سجا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کتابیں کچھ کتاب دوں گا، پوری کتاب نہیں، کچھ من کتاب میں سے دوں گا، اور نبیوں سے کہا تمہیں کچھ کتاب دوں گا، لیکن جب آمنہ کے لال پر نزول کتاب کا مرحلہ آیا تو من القرآن نہیں کہا، بلکہ کہا انک لتلقی القرآن، سبحان اللہ۔ انک لتلقی القرآن، میرے پیغمبر سارے کا سارا قرآن میں نے تیرے قلب اطہر پر انڈیل دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان سے کہا من حکمہ، تمہیں شریعت دوں گا، اور اس سے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، تجھے تو کامل حکمت دے دی، تجھے کامل دین دی۔ ایک یہودی پادری اور مذہبی فادر ان کا کہہ رہا تھا، عیسائیوں کا، اگر یہ آیت ہمیں مل جاتی
عیسیٰ پر نازل ہو جاتی ہے یوم اکملت لکم دینکم، تو ہم اس دن عید مناتے ہیں. یہ تمہیں مل گئی، یہ تمہیں مکمل دین مل گئی، پوری حکمت، پوری شریعت مل گئی. یہ آیت کسی اور پیغمبر پہ نازل نہیں ہوئی. بھید بن کے دوستو، محمد عربی آئے ہیں اور کمالات کا جہاں لائے ہیں. ماہ ربیع الاول میں تشریف آوری ہوئی. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی خطبہ میں 2 جگہ سے. لقد کان لکم، سارے واعظ اور مبلغ عمومی طور پر یہ آیت سیرت بیان کرتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے رسول کی طرز زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ بنا دیا. اور دوسری آیت، اللہ نے قلم اور سطروں کی قسم کھا کر گواہی دی کہ محمد سے بڑھ کر عظیم اخلاق کسی کے. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور سطروں کی. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد عربی جیسی صورت بھی کسی کی نہیں اور محمد عربی جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں. امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری آرام باغ کراچی میں لاکھوں کے سمندر سے خطاب کر رہے تھے. وہاں آپ نے فرمایا مرزے نے غلام احمد، اسے احمد نے کہا احمد ہم احمدی ہم، احمد ہمارے ہیں، وہ احمد ہے. غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. وہ اپنی شکل و صورت تو دیکھ لیتا، بدذات کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں، بگڑے ہوئے نقوش ہیں، عادتیں بھی بگڑی ہوئی ہیں، بد فطرت بھی ہے، اور مقابلہ کرنے چلا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر بڑے جھوم کے کہا کہ میرا سونا محمد عربی اس جیسی صورت کا پوری کائنات جو رب کسی کی بنائی نہیں. فرمایا یہ مکھڑے کی تجلی، سبحان اللہ. یہ بیاض گردن، گردن کی سفیدی اور مکھڑے کی سفیدی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن میرے سرکار، میرے سرتاج کالی چادر پہن کر میرے سامنے آ کھڑے ہوئے. کون سی چادر؟ جس کو آپ کالی کملی کہتے ہیں، کالی کملی والا، اور جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، وہ چادر پہننے والے، اسی چادر کا ذکر. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے سرتاج نے کالی چادر پہنی اور چادر پہن کر میرے سامنے آ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں. سیدہ عائشہ بھی تو ذہانت کی ملکہ تھی. عرض کرنے لگی اللہ کے رسول چادر کی سیاہی میں، چادر کی سیاہی میں
چہرے کی سفیدی کو اور بھی اجلا کر دیا ہے، اور بھی نکھار دیا ہے۔ رخ کے آئینے میں تصور جڑا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پر قرآن لکھا ہوا۔ آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے در کعبہ کھلا ہوا۔ یہی سوال ایک دن روح الامین سے بھی کر دیا، تم آدم سے لے کر مجھ تک ہر پیغمبر کے پاس وہی لائے ہو، کیف وجدتنی، ان سب میں کیسا لگا؟ روح الامین نے عرض کی، اللہ کے رسول، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چڑھاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آتش نمرود میں گل گلزار ہوتے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں صبر کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم، اے میرے محمد، تجھ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، تجھ جیسا تجھی کو دیکھا۔ لم ارى احدا قلبت مشارق الارض ومغاربها، لم ارى احدا احسن اجمل منك محمدا، تجھ جیسا خلق بھی کسی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول سب سے زیادہ مصافحہ کرنے والے، سب سے زیادہ مسکرانے والے، اور خدیجہ الکبریٰ کیا کہتی ہیں؟ میرے شوہر صلہ رحمی کرنے والے، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، محمد ان کا سہارا بن جایا کرتے۔ تکسب المعدوم، تکسب المعدوم، سچ بولنے والے، مہمان نواز، درد مند، حساس قلب رکھنے والے، انسانی جذبات و احساسات کا خیال رکھنے والے۔ جنگ احد کے بعد ایک باپ کو بلایا، والد کو بلایا، اور اس سے کہا کہ احد کی جنگ ہو چکی، بچے بہت یتیم ہیں، 70 کے قریب شہداء ہیں اصحاب میں سے۔ ایک باپ سے کہا، تیرا بیٹا جب مدینے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو اور تو اپنے بچے کو آواز دے، اسے نام لے کر آواز دے، ادران، سفیان، زیشان، جو بھی، اسے یا بنیا کہہ کر نہ پکارنا، اور نہ ہی یا ابنی کہنا، کیونکہ جب تو اسے یا بنیا یا ابنی کہہ کر پکارے گا، بلائے گا، تو باپ ہے، تیرے لہجے میں بڑی شفقت ہوگی، تیرے لہجے میں بڑا پیار ہوگا، اور تیرے لہجے کی شفقت، تیرے لہجے کا پیار یتیموں کا دل زخمی کر دے گا، انہیں باپ کی یاد دلائے گا۔ خبردار، یتیم کے سامنے اپنی اولاد سے محبت نہ کریں۔ یتیمی میں کتنا
درد ہے محمد سے بہتر کون جانتا؟ باقی بچے تو پیدائش کے بعد یتیم ہوتے ہیں، لیکن محمد عربی تو وہ یتیم ہے جو پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے کامل نمونہ رکھ دیا۔ محمد عربی جیسی صورت بھی کسی کی نہیں، محمد عربی جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں۔ خلق دیکھیے اور صورت دیکھیے، ایک ہی واقعہ میں۔ ہجرت کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے ایک خاتون سے پیمنٹ قیمتاً کھانا مانگا کہ ہمیں کھانا دے دو، ہم بھوکے ہیں، مسافر ہیں، اجنبی ہیں، ہم پیسے دیتے ہیں، قیمتاً ہمیں کھانا دے دو۔ ام بابت کہنے لگی اللہ کے رسول، اے اجنبی مسافر، قحط کے دن ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کو تو کچھ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کونے میں کھڑی ہوئی ایک بکری کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ لے لیتا ہوں۔ ام معبد کہنے لگی اے حسین چہرے والے اجنبی، میرا خاوند صبح سے جانور چرانے کے لیے لے گیا ہے، لیکن یہ بکری اس قدر نہیں میں کمزور ہے کہ چل کے ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں جا سکی، دودھ کہاں سے دی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بکری کی پشت پر دست نبوت پھیرا۔ بکری نے پاؤں پھیلائے اور اللہ کے رسول نے دودھ دوہنا شروع کر دیا۔ ایک ایک کر کے گھر کے سارے برتن بھرتے گئے۔ رحمت عالم نے سب سے پہلے ام معبد کا ایک بیٹا بھی تھا، تھوڑی عمر کا، 7-8 سال یا 11-12 سال۔ آپ نے سب سے پہلے اس کے بیٹے کو دودھ پلایا، پھر ام معبد کو پلایا، اور پھر اس کے بعد اپنے صاحب کو دودھ پلایا، اور سب سے آخر میں امام الانبیاء نے خود نوش فرمایا۔ ام معبد کہتی ہے دودھ پلانے کے بعد برکتیں بکھیرتا ہوا وہ اجنبی حسین اجنبی چلا گیا۔ میں اس کی برکتیں اور اس کے حسن کے اندر اس قدر خرق تھی اور نہر حیرت تھی کہ مجھے خیال ہی نہ رہا کہ ان کا نام پوچھ لوں، ایڈریس پوچھ لوں، تعارف پوچھ لوں، کون ہے؟ نہیں پوچھا تھا۔ وہ تو چلے گئے اور میں دیکھتی رہ گئی۔ شام کو جب میرا شوہر گھر واپس پلٹا، اس نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا، خوشبو کیسی ہے؟ اللہ کے رسول جہاں سے گزرتے ہیں خوشبو بکھر جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے تھے۔ ام معبد کا خاوند ادھر آیا، اس نے آ کر پہلا سوال کیا کہ دودھ کیسا ہے، خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ ام معبد کہنے لگی آج آپ کے جانے کے بعد ایک اجنبی مسافر آیا، رأیت رجلا
جمیلا وسیما قسیما، آج ایک متبسم چہرے والا نفیس انسان میرے گھر میں آیا. اس کی برکتیں اتنی تھی کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھرے ہیں. رزق آیا. وہ شوہر کہتا ہے، اس کا نام کیا تھا؟ اس نے نام پوچھا نہیں، اپنی طرف سے نام لگا دیا. برکتیں تو تھی، کہنے لگی ان کا نام مبارک تھا. نام رکھ دیا مبارک. شوہر کو تو ہو گئے، ٹھیک ہے، کوئی مبارک شخص آیا ہوگا جس کی برکتوں کا یہ عالم ہے کہ گھر کے اندر ساری برکتیں ہی برکتیں. ام معبد کہتی ہیں اب عالم یہ تھا کہ ہر روز جب شام کو میرا شوہر جانور چرا کر گھر واپس آتا تو مجھے آ کے فرمائش کرتا، کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کا حال سنا. وہ کیسا تھا، اس کی برکتیں کیسی تھیں. اور میں خود ہر روز اپنے خامد کے سامنے محمد عربی کے حلیے کا صورت کا نقشہ کھینچتا. ام معبد کہتی ہے ایک روز گھر میں سودا صرف راشن ختم ہو گیا. میں قریب کی بستی سے خریداری کرنے چلی گئی، لیکن مطلوبہ چیزیں وہاں سے نہیں. پھر میں خریداری کے لیے شہر چلی گئی. اور یہ شہر کون سا؟ شہر رسول، مدینہ الرسول چلی گئی. ام معبد کہتی ہیں میں بازار میں خریداری کر رہی تھی، اچانک میری نظر تو نہیں، میرے بیٹا میرے ساتھ تھا، میری تو کچھ تھی لیکن میرے بیٹے کی نظر پڑ گئی. اور وہ وہیں سے چلایا فصاحہ طفل، بچہ چیخا یا امّا ھذا هو صاحب مبارک. سبحان اللہ. وہ دیکھیے نا مبارک کا ساتھی جا رہا ہے جو اس دن ان کے ساتھ آیا تھا. سبحان اللہ. ام معبد کہتی ہے میں نے دوڑ کر صدیق اکبر کا دامن پکڑ لیا اور میں نے اصرار کر کے پوچھا مبارک کہاں ہے؟ صدیق اکبر حیرت والی نظروں سے مجھے دیکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں کون مبارک؟ میں نے ڈیٹیل سے بتایا وہی وہ جو اس دن آپ آئے تھے، آپ نے کھانا مانگا تھا، ہمارے پاس کھانا نہیں تھا، پھر وہ بکری اور پھر وہ دودھ، پھر وہ برکتیں. صدیق اکبر نے فرمایا اچھا، اسے سمجھ آ گیا، مجھے سمجھ آ گیا. فرمایا آؤ اچھا میرے پیچھے. مسجد نبوی میں لے گئے دونوں ماں بیٹا کو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بچے نے کہا اما جی وہ رہے مبارک. خدمت میں حاضر ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ماں بیٹا کو کلمہ پڑھا کر ایمان کی دولت بخشی اور پھر صحبت رسول میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد یہ دونوں واپس لوٹ آئے. شام کو شوہر پھر گھر آیا. اس نے آ کر کہا ام معبد لگتا ہے آج مبارک پھر آئی ہے، آج وہی برکتیں محسوس ہو رہی. اس نے کہا آج مبارک نہیں آیا تھا، آج تو ہم دونوں ماں بیٹا اس کے پاس گئے تھے اور وہ جس کو ہم گھر میں آج تک مبارک کہتے رہے دنیا اسے ہی تو محمد کہتی ہے.
وہ تو محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے خلق کا عالم یہ ہے، جن کی سیرت اور اخلاق کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں قلم اور سطروں کی قسم کھا کر ان کے اخلاق کے عظیم ہونے کی گواہی۔ وہ حالی نے کہا نا، اللہ حسن حالی زبان سے عام شعر، حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، سبحان اللہ، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، ضعیفوں کا بابا فقیروں کا ملجا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، باپ سے کہا سگی اولاد سے کسی یتیم کے سامنے پیار نہ کرنا، امیر سے کہا کسی غریب کے سامنے دولت کی نمائش نہ کرنا۔ احساس قدری میں مبتلا ہو گئے، لوگوں کے دل نہیں توڑنے، شیخ نہ بن جانا، اب ظرف نہ بننا، اللہ نے اگر کچھ دے دیا ہے ظرف بھی رکھنا۔ کسی غریب کے سامنے امیر دولت کی نمائش نہ کرے، شوہر سے کہا کسی بیوہ یا مطلقہ کے سامنے اپنی بیوی سے دل لگی نہ کرنا، پڑوسی سے کہا اگر تیرے پڑوس میں کوئی غریب خاندان بستا ہے، کوئی غریب فیملی رہتی ہے تو اپنے گھر میں اچھے عمدہ اور اعلیٰ کھانوں کی خوشبو سے اسے اذیت نہ دینا۔ اتنا دردمند اور حساس پہلو ہے۔ اس کے بچوں نے اگر تیرے اعلیٰ کھانوں کی خوشبو سونگھ کر ماں سے فرمائش کر دی یا باپ سے فرمائش کر دی اور اس کی جیب نے اجازت نہ دی تو ماں یا بیٹا جب بچوں کی بھوک اور پیاس دیکھتے ہیں تو کتنے بے قرار ہوتے ہیں، اس درد کو تو غریب والدین جانتے ہیں۔ پیاسے تڑپتے ہوئے ایک بچے کی بے چین ماں دوڑ رہی تھی۔ کون؟ بچہ پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور اس کی پیاسی کیفیت کو دیکھ کر ممتا کی ماری ہوئی ماں دیوانہ وار کبھی صفا پر کبھی مروہ پر رب العالمین کو اولاد کی محبت میں بے قرار ماں دوڑتی ہوئی ماں اتنی پسند آئی۔ رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ آج تو بیٹے کی محبت میں تنہا دوڑ رہی ہے، تیری ممتا کو خراج تحسین، تیری ممتا کو خراج عقیدت یوں پیش کیا جائے گا کہ میں قیامت تک سارے زمانے کو دوڑا دوں گا۔ سارا زمان عمرہ کے لیے وہاں صفا اور مروہ کی سعی کے دوران پیاس لگی، وہاں ساتھ ہی کولر لگے، سعودی حکومت نے لگائے۔ وہاں جب پانی پیا تو میں نے سوچا میرا تو اسماعیل نہیں پیاسا، مجھے تو پانی مل رہا، میں کیوں دوڑ رہا ہوں؟ احساس ہے نہیں انسان، میں کیوں دوڑ رہا ہوں؟ ہمارا تو اسماعیل پیاسا۔ رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ بے قرار ماں، ممتا کتنی محبت والی ہے،
خود روتی ہے اولاد کو ہنساتی ہے، خود جاگتی ہے اولاد کو سلاتی ہے، خود آنسو بہاتی ہے اولاد کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیرتی ہے، خود دکھ سہتی ہے اولاد کو راحت میں رکھتی ہے۔ ممتا کتنی شفیق ہے، ممتا کتنی مہربان ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا تیرے پڑوس میں اگر غریب ممتا بلکتے ہوئے بھوکے پیاسے بچوں کو دیکھ کر درد مند ہو گئی، اس کے احساسات زخمی ہو گئے اور تو پیٹ بھر کر عبادت کرتا رہا، رب العالمین نے فرمایا ہے مجھے میری جلالت کی قسم، جس کے پڑوس میں غریب بھوکے کروٹیں دیتے رہ جائیں اور وہ خود پیٹ بھر کر مصدع عبادت پر سجدے کرتا جائے، مجھے میری کبریائی کی قسم ایک سجدہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ عمدہ خانوں سے اپنے پڑوس میں رہنے والے غریبوں کو اذیت نہ دینا، اپنا مکان اپنی دیوار اس زاویے سے نہ بنانا کہ اس کی ہوا رک جائے، روشنی رک جائے، اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کیل ٹھوکنے سے منع نہ کرنا۔ یہ سیرت رسول ہے، اسوہ رسول ہے۔ غلاموں کو کتنی عزت دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو اپنا مؤذن بنا کر کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ بلال افریقی حبشی کارا، حسین بھی نیچے ہے، علی بھی نیچے ہے، عباس بھی نیچے ہے، ہاشمی بھی نیچے ہے، قریشی بھی نیچے ہے، سید بھی نیچے ہے، اور ایک کالے رنگ کا بلال عزت کے آسمان پر کھڑا ہے۔ اور پھر کنڈ والوں اس دن تو حد ہو گئی، معراج سے واپس تشریف لائے، فرمانے لگے بلال بلال میں عرشوں پر چل رہا تھا، تو فرشوں پر چل رہا تھا، تیرے پاؤں کی آہٹ، تیرے قدموں کی چاپ میں عرشوں پر سن رہا تھا۔ پھر کنڈ والوں بلال نے اپنے لیے نطق نبوت سے جب یہ جملے سنے ہوں گے، غلامی کی تھکن اتر گئی ہوگی، امیہ کے کوڑے بھی بھول گئے ہوں گے، تازیانوں کا درد بھی دور ہو گیا ہوگا، محمد نے کتنا اونچا کر دیا۔ محمد نے کتنا اونچا کر دیا۔ محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، وہ عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولو العزم شانی رحیم اور عادل، پیدر وہ کہ تصویر شفقت سراپا، وہ باعث کہ میٹھا ہے ہر بول اس کا، وہ ساتھی کہ دشمن کو جس پر بھروسہ، وہ طاہر کہ دل بھی کدورت سے خالی، وہ اعلیٰ کہ طرح مساوات ڈالی، وہ قائد کہ پھولوں کو رستہ دکھائے، وہ مشفق کہ خیروں کو اپنا بنائے، نبی وہ کہ مانا ہے سب انبیاء نے، قوی وہ کہ جانچا ہے کوہ ہرا نے، سخی وہ کہ سائل کا احسان مانے، محبت کے یوں
جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، کچھ ایسا اخوت کا چشمہ بہایا کہ دم نے تعصب کا شعلہ بجھایا، محبت سکھا دی عداوت بھلا دی، محبت سکھا دی عداوت بھلا دی، لگا دی یہ آگ وہ آتش بجھا دی، وہ مزدور مٹی اٹھا دے جو سر پر، وہ سلطان سکہ ہے سارے دہر پر۔ سبحان اللہ، یہ ہے خود کے رسول۔ بلال کو عزت کے آسمان پر کھڑا کر دیا، اور ایک اور غلام زید بن حارثہ اپنی کزن، اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کا اس سے نکاح کروا دیا۔ فتح مکہ کے دن اپنی سواری پر اپنا ردیف ایک اسامہ غلام ابن غلام کو کر دیا۔ خود کے رسول دیکھیں، اخلاق رسول دیکھیں۔ بیٹی کو رتبہ دیا، بیٹی کو بلند مقام دے دیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ سبحان اللہ، زمانہ جہالت میں جب کسی باپ کو بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی تو وہ باپ بیٹی کی ولادت کو اپنے لیے قابل شرم سمجھتا، عیب سمجھتا، بیٹی۔ لیکن پھر کنڈ والو عین اس زمانہ جہالت میں جب باپ بیٹی کی پیدائش پر زمانے سے منہ چھپاتا تھا، شرم کر جاتا تھا، سوچا کرتا تھا اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَوْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، زندہ رہے کہ مار دوں۔ این اس زمانہ جہالت میں محمد عربی اعلان کر رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹی کو عزت دے دی۔ جب فاطمہ آیا کرتی تھی نا اپنے گھر سے، اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ کبھی اس پہ غور کیا؟ کھڑا کن کے لیے؟ شیخ آئے، محدث آئے، مفسر آئے، وی آئی پی آئے، ایم این اے آئے، خان آئے، وہ کھڑے ہو جاتے۔ اور خلق رسول دیکھیے کہ محمد امام الانبیاء بیٹی کے لیے کھڑا، بیٹیوں کا احترام کرنا سیکھیے۔ ایک عجیب آیت ہے قرآن میں جو کبھی کبھی بڑا جھنجھوڑ دیتی ہے اس جنس مخلوق بیٹی کے متعلق۔ منظر ہے قرآن کی ان آیات میں حشر کا، جب پڑھتا ہوں تو لرزتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ مناظر بڑے عجیب ہے، جلدی جلدی سب کا ترجمہ کروں، لیکن اس میں ایک بات عجیب، وہ غضب میں ہوگا، جلال و روم میں ہوگا،
سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ روئی کے دالوں کی طرح اڑتے ہوں گے، سمندر ابل پڑیں گے، زمین میں شگاف پڑ جائیں گے، آسمان کی کھال اتر جائے گی، اور باپ کے ظلم کی شکار بیٹی کو رب سامنے لائے گا۔ اور فرمایا اس کی دنیا یہ کس سیکوینس میں، کس تناظر میں بات آتی ہے؟ کہاں اذا الشمس كورت نجوم انكدرت بحار سجلت جبال سجلت، اور کہاں موعودۃ سجلت؟ جب عالم یہ ہوگا، اس عالم میں عین اس وقت رب العالمین باپ کے ظلم کی شکار بیٹی کو سامنے لائے گا اور پوچھے گا، پڑھنا بیٹی اپنے باپ کی فرد جرم، سنا کیوں مارا تجھے، کیوں توہین کی تھی؟ وہ عرض کرے گی العالمین بیٹی تھی نا، اس لیے مارا، اس لیے بیٹی تھی، فیمیل ہونے کی جنس۔ میں نے روح قرآن سے پوچھا، میری کیا مزاج، ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے، روح قرآن سے پوچھا، سوال تو باپ سے ہونا چاہیے کہ تم نے کیوں مارا، لیکن یہ بیٹی سے سوال کیوں ہوا؟ قرآن نے جواب دیا، اس لیے کہ اس عظیم دن، ہولناک دن، خوفناک دن میں اللہ بیٹیوں پر ظلم کرنے والے، توہین کرنے والے باپوں پر اتنا ناراض ہوگا، اتنا غضبناک ہوگا، اتنا قہر اٹھائے گا کہ اللہ ان سے تو بات کرنا بھی دوبارہ نہیں کرے گا، منہ بھی نہیں لگائے گا۔ اس لیے براہ راست بیٹی سے پوچھے، اس کو چھوڑ، یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ میں اس سے بات کروں۔ براہ راست بیٹی سے پوچھے، محمد کے اسوہ نے صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو عزت دی، یتیموں کو عزت دی، بیٹیوں کو عزت دی، بھیڑ بنٹواروں، معاشرے کے پسے ہوئے، مجبور، مظلوم، مقہور طبقوں کو اسوہ رسول نے بلند کیا۔ اور سیرت اتنی پیاری، سورت اتنی پیاری، یہاں تو والقلم وما یسطرون نے قلم اور سطروں کی قسم کھا ہے، خلق محمد کی قسم کھائی گواہی، اخلاق رسول کی گواہی، اور اب آخر میں ایک اپنا تعصب، عاشقانہ تعصب چھوڑتا ہے، زمان و مکان کی بھی قسم کھائی، اتنا عظیم اسوہ، اتنا عظیم اخلاق۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میرے پیغمبر تیرے مکان کی قسم، وانت حل بهذا البلد، تیرے زمان کی قسم، والعصر، تیری صورت کی قسم، والشمس والضحیٰ واللیل، تیرے زمان و مکان کی قسم، تیری سیرت اور صورت کی قسم، تیرے عہد زمین کی قسم، تیرے دور حسین کی قسم، پیمبر تیرے لیل و نہار کی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی قسم، کیوں؟ انک لعلی خلق عظیم، کیونکہ آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، ماہ ربیع الاول کا سب سے بڑا میسج یہ ہے
رسول اللہ کے اسوہ سے وابستہ کیجیے۔ جہاں تک کمالات کی بات ہے، جہاں تک ولادت کی بات ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یا کوئی اور 8 ربیع الاول 12 17 21 یہ ماہ ولادت بھی ہے۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کے تذکروں کا مہینہ۔ آپ کے کمالات یہ ہیں کہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی جب ولادت ہوئی تو آپ طاہر مطہر مغسول اور مختون اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ کمالات ہم اور آپ سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند ناقض وضو ہے، لیکن محمد عربی فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو میری نیند سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نیند میں بھی ذکر خدا کرتا ہے۔ نیند بھی ایک جیسی نہیں، آپ کو اور مجھے پسینہ آ جائے تو ماحول ناگوار پھول سے بھر جاتا ہے، لیکن محمد عربی کے سراپا پر جب پسینہ آتا تو صحابہ فرماتے ہیں خوشبو میں پھیل جاتا۔ اللہ کے رسول کے کمالات یہ ہیں کہ اگرچہ قد و قامت اتنا بلند بھی نہیں، اتنا پست بھی نہیں، لیکن جب مجمع میں یا مجلس میں بیٹھتے تو سب سے بلند قامت اور بلند قد والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے یہ ہے کہ جس سواری پر بیٹھتے وہ کبھی بدکتی نہیں، اپنے لیے فخر محسوس کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے یہ ہے کہ جیسے آپ سامنے دیکھتے تھے اسی طرح آپ پیچھے بھی دیکھتے۔ کمالات پیغمبر، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا تاکہ کسی کا پاؤں ہے اور بےدبی نہ ہو جائے۔ یہ کمالات ہیں۔ کمالات کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دل میں محبت پیدا ہو، لیکن اپنایا جاتا ہے تعلیمات۔ کمالات اپنائے نہیں جا سکتے۔ اگر ولادت ان کا کمال تھی، مختون و مغسول طاہر مطہر ولادت اگر ان کا کمال تھی تو اس طرح کون پیدا ہو سکتا؟ کمالات کا ذکر ہوتا ہے حکم رسول کے لیے، اپنائے جانے کی قابل ہوتی ہے تعلیمات۔ آج 12 ربیع الاول کی شب ہے، ہمارے دیوبند کے جملہ علماء کرام نے ماشاءاللہ بڑی محنتوں سے یہ محفل سجائی۔ آپ حضرات اس قدر کثیر تعداد میں تشریف لائے۔ ہم مسجد میں بیٹھ کر وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنائیں گے، سیرت کو عام کریں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ غلامی رسول میں میں کہتا ہوں موت کو بعد میں لے آنا، پہلے 5 وقت کی نماز پڑھیں، تو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی سیرت، صورت، شکل، شباہت رسول اللہ کی سنت کے مطابق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں حق تعالی شان آپ کی حاضری کو اور میرے کلمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔